أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 14ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 35 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، یعنی تجھے مہلت دی جا رہی ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک ایسے وقت کے دن جو ہمیں معلوم ہے، ایک ایسے وقت کے دن تجھے مہلت دی جا رہی ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ دیکھیے ابلیس کی جو ہے ہٹ دھرمی دیکھیے کہ اس نے اپنی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے منسوب کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اس نے خود گمراہی کا ارتکاب کیا تھا، وہ خود بھٹکا تھا، اس نے خود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ہر دور میں شیطان اور شیطان کے چیلوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو تقدیر کے طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اللہ ہی کو ذمہ دار قرار دیتے، نعوذ باللہ۔ تو ابلیس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا زمین میں، گناہوں کو اور نافرمانی کو اٹریکٹیو بناؤں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو بہکاؤں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، تیرے منتخب بندے ہیں۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے، جو راستہ میں بتا رہا ہوں یہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یعنی میرے کون سے بندے؟ میرے وہ بندے کہ اگر ان سے کبھی گناہ بھی ہو جائے تو وہ اللہ سے توبہ کر لیں۔ جو حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوگا وہ گناہ کر کے گناہ پر قائم نہیں رہے گا، وہ اللہ سے توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا۔ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہ ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو گمراہ لوگوں میں سے تیری پیروی کریں۔ وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور بے شک جہنم ایسے لوگوں کے لیے طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اور جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور اس کے ہر دروازے کے لیے الگ الگ گروہ کو بانٹ دیا گیا ہے۔ یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے، زانیوں کے لیے الگ ہے، مشرکوں کے لیے الگ ہے، چوروں کے لیے الگ ہے، منافقوں کے لیے الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 7 دروازے ہیں، 7 الگ الگ طریقے کے لوگوں کے لیے بانٹ دیا گیا ہے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں 7 دروازے سے مراد جہنم کے 7 طبقے ہیں، جو جہنم کی 7 کیٹیگریز ہوں گی وہ مراد ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلا جو طبقہ ہے، سب سے اوپر کا جو طبقہ ہے اس کا نام ہے جہنم۔ اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے اس کا نام ہے لظا، پھر اس کے نیچے ہے حطمہ، پھر اس کے نیچے سعیر، پھر اس کے نیچے سقر، پھر جحیم، اور پھر حاویہ۔ سب سے اوپر کے درجے میں وہ موحدین ہوں گے جنہیں کچھ عرصے کے بعد یا اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندوں کی سفارش پر نکال دیا جائے گا۔ ہوں گے اہل توحید میں سے، لیکن کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہ سب سے پہلے والے درجے میں ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے میں یہودی ہوں گے، تیسرے میں عیسائی ہوں گے، چوتھے میں صابی ہوں گے، 5ویں میں مجوسی ہوں گے، 6 میں مشرکین ہوں گے، اور 7ویں میں منافقین۔ یہ ایک تفسیر بھی علماء تفسیر نے اس آیت کی ہے۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے ایک مخصوص گروہ کو بانٹ دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ ایک تو اس سے وہ مراد ہیں جو شرک سے بچیں،
متقی کے معنی بچنے والا. تو کس چیز سے بچنے والا؟ جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، جس کی سزا دائمی سزا ہے جہنم میں. تو شرک سے بچنے والے جنت میں جائیں گے. اور اس سے مراد، متقی سے مراد وہ اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں جو تمام معاصی کے اور گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں. تو متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے دلوں میں جو کینہ اور کپٹ ہوگا اس کو نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر کے جنت میں ہوں گے اور تخت پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، اور جنت میں نہ تو ان کو تھکاوٹ لاحق ہوگی اور نہ ہی وہ جنت سے نکالے جائیں گے. دنیا میں انسان کو خوشی ملتی تو دو ڈر ہوتا ہے. ایک یہ کہ خوشی سے انسان بور نہ ہو جائے، اور دوسرے کہ وہ خوشی ختم نہ ہو جائے. جنت میں نہ تو بوریت ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، اور نہ ہی جنت سے نکالے جانے کا ڈر ہوگا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی دردناک ہے. اللہ نے اپنی رحمت کی آس بھی دلائی، اپنے عذاب کا خوف بھی دلایا، تاکہ بندہ رغبت اور رہبت، خوف اور امید دونوں کے ساتھ بندہ دونوں چیزوں کو اپنے اندر رکھے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے نبی ان کو بتا دو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا سلام ہو. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو ابراہیم نے کہا کہ ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے غیب کی باتیں اتنی ہی ان کو معلوم ہوتی ہیں. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم ڈرو مت، بے شک ہم تمہیں ایک علم والے بیٹے کی بشارت سنانے آئے ہیں. یہ علم والا بیٹا یعنی اسحاق، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کے وقت ان کے نام کے ساتھ حلیم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہاں اسحاق کی بشارت ہے، سارہ کا ذکر ہے، اس لیے غلام علیم کا لفظ آیا ہے. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم بڑھاپے کے آ جانے کے بعد مجھے بشارت دے رہے ہو؟ فبم تبشرون، کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ بڑی حیرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو اولاد ہوگی. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت سناتے ہیں، آپ نا امید لوگوں میں سے مت ہو جائیے. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہوں. قال فما خطبكم ايها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے فرشتوں تمہارا اہم کام کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر کے بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین، سوائے لوط علیہ السلام کے آل کے، ان کے گھر والوں کے، ہم ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے جو حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی. الا امرأتہ قدرنا انها لمن الغابرین، اس کے بارے میں ہم نے مقرر کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ اہل ایمان کے قافلے میں شامل نہیں ہوگی، پیچھے رہ جائے گی، اس کے اوپر عذاب آئے گا. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کی آل کے پاس ہمارے فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط نے کہا کہ تم لوگ تو انجان لوگ ہو. چونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچان نہیں پائے، تو کہا کہ تم لوگ تو اجنبی لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر کے آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں مبتلا تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر کے آئے ہیں اور بے شک ہم سچ بول رہے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، تو اے لوط آپ اپنے گھر والوں کو
لے کر کے چل دو رات کے کسی حصے میں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کر کے رات کے کسی حصے میں چل دیجئے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیے، آپ قافلے کے پیچھے پیچھے رہیے، نظر رکھیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جدھر حکم ملا ہے بس ادھر چلے جائیے، چلتے چلے جائیے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، لوط علیہ السلام کی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی، صبح ہوتے ہی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب جب یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تو شہر کے لوگ جو اغلام بازی کرتے تھے، حرام کام کرتے تھے، وہ خوشی مناتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، حضرت لوط نے کہا کہ بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کا ٹھیکہ لینے سے منع نہیں کر رکھا ہے؟ آپ اپنا ٹھیکہ لیجیے، آپ ساری دنیا کا ٹھیکہ لے کے کیوں رکھے ہیں؟ یہ لوگ اگر آئے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے جو چاہے ہم کریں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے آپ سے مطلب رکھیے۔ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، حضرت لوط نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی شہوت پوری کرنی ہے عورتوں کے ساتھ کرو، جو تمہاری بیویاں ہیں، جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ کرو، یہ ناجائز اور حرام کام نہ کرو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، بے شک وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو گئے تھے، اپنے گناہ کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے، آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا مقام ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، بے شک یہ لوگ اپنی مستی میں اندھے ہو گئے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو زور کی آواز اور چنگھاڑ کی آواز نے سورج کے نکلتے ہی ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ حضرت لوط کی قوم پر 3 طریقے کا عذاب آیا تھا، ایک تو چنگھاڑ کی آواز آئی تھی جس سے ان کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر اللہ نے اس بستی کو الٹ پلٹ دیا، اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، 3 طریقے کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اوپر تلے کر دیا، اوپر کے حصے کو نیچا اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، اور ہم نے ان کے اوپر کنکر والے پتھروں کی بارش کی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ جو بستی تھی یہ عام گزرگاہ میں تھی، یہ بستی جس کا نام صدوم تھا، یہ مکہ سے شام کے راستے میں یہ بستی پڑتی تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے ظالم ہیں، ایکا کے سے مراد گھنے درخت ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جس علاقے میں تھی وہاں گھنے درخت بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکا کا، ایکا کے معنی گھنے درخت، گھنے پیڑ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان حضرت شعیب کی بستی والوں سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، حضرت شعیب کی بستی بھی اور حضرت لوط کی بستی بھی، یہ دونوں بستیاں کھلے ہوئے راستے میں ہیں۔ تو یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 36 سے لے کر کے 79 تک آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے اندر کیا کیا اہم باتیں ہم لوگوں نے دیکھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بری اور سب سے نافرمان مخلوق شیطان کی بھی دعا قبول کی۔ شیطان نے جب اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ابلیس کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے
تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے کبھی نہیں کترانا چاہیے، اور اللہ سے سچے دل سے دعا کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یقیناً اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار جو ہے وہ گناہوں کو مزین کرنا ہے۔ شیطان نے کیا کہا، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور اپنے اولیاء کو شیطان کے حملوں سے بچاتا۔ اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو جو حقیقت میں اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں، ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور چلنے والا نہیں۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں یا 7 طبقات ہیں، 7 جو ہے اسٹیپس ہیں، 7 کیٹیگریز ہیں، جیسا کہ ہم نے تفسیر میں بیان کیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی وہ جسمانی بھی ہوں گی اور روحانی بھی ہوں گی۔ جسم کو تو لذت ملے گی، روح کو بھی لذت، مینٹل جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی اس کے اندر ہوں گی، ذہنی سکون بھی وہاں ملے گا۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ ضیافت اور مہمان نوازی جو ہے یہ شریعت میں ایک محمود اور مستحب چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین مہمان نواز انسان تھے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوں گے جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اگر انسان ایمان قبول نہ کرے تو اس کے حسب و نسب کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، ایمان نہیں لائی، عذاب کا فیصلہ آیا تو اس کو بھی اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حسب و نسب کی ویلو نہیں ہے، اللہ کے ایمان کی ویلو ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جب قوم چلے تو قوم کا جو ذمہ دار ہے اسے احتیاطاً پیچھے چلنا چاہیے، قافلے کے نظر رکھنی چاہیے، اپنی قوم پر آنے والے خطرات کو پہلے وہ ان کا سامنا کرے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا اور گناہ کرنا یہ بڑا ہی فحش اور گندا کام ہے، اور اس کام کی موجد جو ہے، اس کام کی اسٹارٹنگ کرنے والی اس کام کی لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی عظمت کی بات ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی ہے۔ تو یہ تھی سورہ ہجر کی آیت نمبر 79 تک کی تفسیر۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات کے ہم اگلے درس میں تفسیر دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔